चाहो गर हो बरकत कारोबार में तो सीखो जो बताया शरीयत ने हमको अहकामे तिजारत अहकामे तिजारत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं सिलसिला अहकाम तिजारत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं मालिक करीम हम सब को दीन के अहकामात सीख कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता किया करो, उन्हें सजाया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़ क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो दीन लाए हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। और ये सिलसिला जो पेश किया जा रहा है बिलखुसूस शोबा तिजारत के लिए है। तिजारत से मुतालिका मसाइल आप इस सिलसिले में जान सकते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुफ्ती अली असगर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवालात के जवाबात और उनकी शरई रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जलवा फरमा है। आपके कॉल्स को शामिल सिलसिला करते हैं और फिर इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के जवाबात की तरफ आते हैं। जी मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये अर्ज है, मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान पर ग्राहक आया और उसने एक सूट 2000 रुपये का तय कर लिया और कहा कि मेरे पास पैसे कम है, 500 रख लें, 1500 रुपये भिजवा कर या मैं दोबारा आकर दे दूंगा और सूट उठा के ले जाऊंगा। हमने शापर में डालकर तय करके रख दिया, तो अब क्या जब तक वो नहीं आएगा उसको हम अपने पास ही रखें और काफ़ी दिन तक ग्राहक वापस नहीं आता, क्या वो 500 रुपये हम मदनी चैनल के गले में डाल सकते हैं और सूट वापस अपना खाने में लगा सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो इस बात की आप आदत बनाएं कि ऐसे अनजान जो ग्राहक हैं उनके साथ ऐसा मामला ना किया करें। जो जड़ है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और अगर कभी ऐसे ग्राहक के साथ मामला करना भी हो तो भाई आजकल तो बच्चे के पास फ़ोन नंबर है, उसका फ़ोन नंबर लेकर रखें, उसको फ़ोन के ज़रिए से राब्ते में रहें। शरई तरीक़ाकार के मुताबिक जब कोई शख्स कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो वो उसका मालिक बन जाता है। चीज़ भी अगर मुतय्यन है तो ज़ाहिर बात है उसका मालिक बन गया है, फिर वो अपने पैसे भी देकर गया है तो यूँ ये जो चीज़ है ये उसकी मिल्कियत में चली गई है। ठीक है, अच्छा हो सकता है कब्ज़ा भी हो गया हो, उसने ले ली हो और फिर कहा होगा संभाल कर रखिएगा। तो अगर ये अगली सूरत हो जाती है, मामला थोड़ा और आगे बढ़ गया, तो चीज़ों की हकीकतों पर गौर करना ज़रूरी है कि जो चीज़ आप बेच देते हैं वो आपकी मिल्कियत में नहीं रहती। तो इसको तो आपको रोक के रखना पड़ेगा और उसका इंतज़ार ही करना पड़ेगा, यही इसका हल है। अच्छा, बाद औक़ात इससे मिलती जुलती कुछ और सूरतें भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर गोदाम में चीज़ें सौदा कर दिया, बाद औक़ात होता है ना माल मौजूद होता है लेकिन वो माल रोलिंग में होता है, फैक्ट्री से माल आ रहा है और गोदाम से दुकान में आ रहा है और बिक भी रहा है साथ ही साथ। अब सौदा कर लिया और ग्राहक ने कहा कि 2 दिन बाद भेज दीजिएगा। अब बंदा थोड़ा सा शक में पड़ जाता है कि मेरी फैक्ट्री में जो माल है इसमें तो कई पीस हैं, उसका कौन सा हुआ। तो बाज़ औक़ात चीज़ जब सौदा होता है तो मुतय्यन नहीं होती। ठीक है, मुतय्यन नहीं होती तो वो उसकी मिल्कियत में जाना भी नहीं कहेंगे। आपके ऊपर आपके ज़िम्मे पर तो आ गई है वो, लेकिन वही चीज़ उसको दें ये ज़रूरी नहीं है। किसी एक चीज़ को ऐसा नहीं कह सकते। तो यूँ साथ ही साथ आप किसी और को बेचे जा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ये मतलब नहीं है कि किसी ने एक सूट ख़रीद लिया और आपके पास 200 सूट रखे हुए हैं वैसे ही आप कोई भी नहीं बेच सकते। तो गैर मुतय्यन माल में एक सूट आपको बाकी रखना है, जो आपने बेच दिया है वो नहीं जाना चाहिए। यानी आर्टिकल नंबर जो है उसे सेव कर लिया जाए और वो एक पीस बाकी रखा जाए। कोई भी एक पीस बाकी रखा जा सकता है, ठीक, कोई भी एक पीस मुतय्यन नहीं हुई यहाँ पर। सही, इनके ज़िम्मे पर है देना, बाकियों को ये बेच सकते हैं।
ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے گا. میرا مفتی علی اصغر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا سونار کا کام ہے اور ہمارے پاس کسٹمر اپنا پرانا سونا لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا زیور بنا کر دیں. اب ہم اس زیور پر کاٹ لگاتے ہیں اور ان کا بقایا سونا بچاتے ہیں، اس میں خالص کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس مثلاً 1 تولہ سونا ہے تو اس میں 2 ماشے کاٹ ہے، بقایا آپ کا 10 ماشے سونا ہے. تو اس پر کسٹمر کچھ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ہی بنایا ہوا ہے، سناروں نہیں دیا ہے ہمیں، تو اس پر ہم کاٹ نہیں دیتے. یا کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو مطمئن ہو جاتے ہیں کاٹ دینے پر، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سونے کی کاٹ نہ کریں اور اس کی قیمت بنائیں، اپنے سونے کی قیمت بنائیں، پھر لین دین کریں. اب اگر کاٹ کی بجائے اس کی قیمت بناتے ہیں تو پھر کسٹمر اور بھی مزید مطمئن نہیں ہوتے کہ جی ہمارے سونے کی آپ قیمت کیوں بناتے ہیں، آپ اس کا وزن کریں اور ہمارے سونے کے بدلے ہمیں سامان دیں. اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں. بہت ساری پریشانی ہوتی ہے اس معاملے میں. جزاک اللہ خیرہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سونا بیچتے ہوئے تو یہ لوگ نگینے بھی لگا دیتے ہیں. صحیح، وہ بھی سونے کے بھاؤ جاتے ہیں. نگینے بھی سونے کے بھاؤ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جب وہ بیچنے آتا ہے تو سونار کہتا ہے بھی نگینہ ہم نہیں لگائیں گے. اب وہ کتنا ہی کہتا رہے کہ آپ نے بیچتے ہو تو یہ کیا تھا، تو بیچتے ہوئے یہ کیا تھا، تو وہ بیچتے ہوئے آپ کو بارگننگ کرنی تھی، آپ کو ڈیزائن ایسا پسند کرنا تھا اس میں نگینے نہ ہوں. تو اس وقت جو کرنا تھا وہ اس وقت کرنا تھا. ٹھیک ہے. آپ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، نگینوں کے ساتھ آ جائے مجھے. آپ نے ایک سودا کر لیا. تو اب یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اگلا سودا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. صحیح. تو اب سونار خریدتے وقت اس کا یہ اصول ہے، ان کا یہ عرف ہے کہ وہ نگینے ہٹواتے ہیں. یہ تو میں نے مثال دی نگینوں کی. اس سے ملتی جلتی مثال آتی ہے کاٹ کی. ہوتا یہ کہ ٹانکا جو لگایا جاتا ہے، ٹانکا وغیرہ، یہ سونے کا نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو سونار سونا خریدتے وقت اس ٹانکے کی جو مقدار ہے اس کو شامل نہیں کرتا. اسی کو یہ کاٹ کہہ رہے ہیں، بعضوں کا گھاٹی بھی کہتے ہیں. تو عرف بہرحال یہی ہے کہ اس گھاٹی کو بھی الگ کیا جاتا ہے. جو معروف مقدار ہے وہ کتنی ہے اس سوناروں کو پتہ ہوگی. اس کے مطابق کاٹ یا گھاٹی اگر کوئی لگاتا ہے تو شریعت کے حساب سے اس کی اجازت ہے. گاہک ہم نے اجازت کا کہا ہے نا. صحیح. لیکن گاہک کوئی کہتا ہے جی مجھے تو پورا وزن کے ساتھ ہی بیچنا ہے، تو وہ اپنی آفر کرنے میں حق بجانب ہے. صحیح. سونار اس کی آفر مانے یا نہ مانے، سونار کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں سوال میں یہ بات کی گئی کہ دونوں طرح سے گاہک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کچھ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ کاٹ لگائی جائے، کچھ دیکھیں وہ کچھ اور بات کی انہوں نے. وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پیس کے حساب سے پیسے بتا دیں. صحیح ہے. مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ بندہ لے کر آیا ہے تو انہوں نے وزن نہیں کیا، اس کا پیس کے حساب سے بول دیا. تو گاہک کو اس میں شبہ تو رہے گا نا کہ میرا وزن تو زیادہ تھا، ریٹ تو اتنا ہو گیا ہے. تو وہ اپنے رائٹ کے حوالے سے آواز اٹھانے پر تو حق بجانب ہے، کیسے اس کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل جی. مزید کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام کرتا ہے. اب اس کا کام یہ ہے کہ نہ کوئی چیز پرچیز کرنی ہے اور نہ ہی کوئی چیز سیل کرنی ہے. انہوں نے ٹیم ورک کرنا ہے، یعنی کہ ٹیم بنانی ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی ٹیم بنانی ہے تو اس کی ٹیم میں جتنے بندے ہیں وہ آگے ٹیم بنائیں گے اپنی. تو پہلا شخص جو ٹیم بناتا ہے اس نے کسی ایک کو اس ادارے کے ساتھ، پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کیا تو اس کو 900 روپے ملیں گے. اب اگر وہ اگلا بندہ اگلے کسی کو یعنی کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ منسلک کرتا ہے تو پہلے بندے کو بھی 900 روپے ملیں گے اور دوسرے بندے کو بھی پیسے ملیں گے. تو کیا ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ جوائن ہونا صحیح ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. 900 روپے کوئی باغ میں نہیں اگتے، یا نہ کھیت میں اگتے ہیں، نہ درختوں پہ لگتے ہیں. کوئی 900 روپے اٹھا کے دے دے گا. یہ ایک بہت بڑے سوال کا ایک چھوٹا سا حصہ معلوم ہوتا ہے. اس کے پیچھے اور بہت ساری پرتیں ہوں گی. پرتے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ 900 روپے کیوں دیے جا رہے ہیں. اگر اتنا ہی سوال لے لیا جائے تو بھی ایک لایعنی کام ہے یہ. یعنی 2 بندوں کو ملوانے کی اجرت تھوڑی ہوتی ہے کوئی. صحیح. اجرت ہوتی ہے اس سے آگے مقاصد کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. کہ آپ نے کسی کو پلمبر بھیجا ہے، اب وہ پلمبر بھیجا ہے تو پلمبر سے کام کروائے گا. اصل مقصد تو وہ کام کروانا ہے. ٹھیک ہے. تو پلمبر ملوانے کی یا 2 بندوں کو ملوا دے جناب. ریئل اسٹیٹ والے بندوں کو ملوانے کا معاوضہ نہیں لے رہے ہوتے،
सौदा करवाने का मुआवजा ले रहे होते हैं। बिल्कुल तो सही। यूँ बंदों को मिलवाना एक लायानी काम है। मकसद क्या है इसके पीछे? ये तो कोई ऐसा काम नहीं है इसकी उजरत दी जाए। तो इस तरह के किसी भी सिस्टम में जुड़ना जायज़ नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ कनेक्टिंग के लिए ये काम एक अलग नोयत रखता है, और दूसरा जिस तरह मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया मकासद होने चाहिए। लेकिन मुफ्ती साहब अगर ये कहा जाए कि इसके पीछे मकसद है ना कि मैं अगर आपको किसी से मिलवाऊंगा तो मेरे 900 खरे हो रहे हैं, उसको क्या मकसद हासिल हुआ? उसको तरगीब मिलेगी कि तुम किसी और को भी मिला। देखिए फ़ुक़हा कराम ने जो तिजारत की यानी फ़ुक़हा कराम ने जो मिसालें दी मैं अर्ज़ करता हूँ। जी कोई शख्स घोड़ा किराए पर लेकर आए ठीक है। कि दरवाजे के बाहर बांधेगा, दुनिया को पता चले इसके पास घोड़ा है, तो ये किसी चीज़ को किराए पर लेने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए इजारा दुरुस्त नहीं होगा। क्या बात। कोई कोट ख़रीद कर ले आता है, ठीक है, पहनता वहनता नहीं है, क्या उसके घर में टंगा रहेगा और लोग समझेंगे इसके पास तो एक कोट भी है, तो ये बेमकसद काम है, इसका इजारा भी दुरुस्त नहीं है। सामने वाले को तो पैसा मिल रहा है, सही। ये नहीं कहेंगे हम सिर्फ, ठीक। बल्कि हम कहेंगे कि भाई इसका जो मकसद है वही दुरुस्त नहीं है। बामकसद काम हो उसकी उजरत होती है। माशाअल्लाह। मज़ीद कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से ये मसला पूछना था कि मेरी मोबाइल की शॉप है सेल और परचेज़ की, तो हमारे पास मोबाइल लेकर आते हैं कस्टमर, हमने बनवाना है, क्योंकि हम मैकेनिक नहीं है, हमारा काम सिर्फ सेल और परचेज़ का है। तो हम वो मोबाइल दूसरे किसी बड़े शहर से बनवाते हैं, अच्छे मैकेनिक मिस्त्री वगैरह से, तो वो मिस्त्री मिसाल के तौर पर हमसे 1000 रुपया इसके बनवाने का लेता है, तो हम कस्टमर से क्या 1200 रुपये ले सकते हैं? तो उसमें ये भी होता है कि कस्टमर कभी हमें पेमेंट दे के जाता है आधी, कभी हम अपनी जेब से पूरी पेमेंट जो है ना वो भर के वहाँ पर आते हैं, फिर वो बाद में हमें देता है। पूछना ये था कि ये इस तरह करना जायज़ है या कोई और दूसरा शरई तरीका है जायज़, तो वो भी हमें इरशाद फरमा दें। देखिए, एक शख्स सर्विस फराम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ुद ही काम करके दे। किताबों में मसले लिखे हुए हैं कि एक दर्जी है, उसके पास कोई सूट लेकर आता है और दर्जी किसी और से फिर बनवाता है। सही। किसी और से बनवाने का मतलब ये होगा कि या तो उसका मुलाजिम होगा या वो ख़ुद पैसे देकर काम करवाएगा, तो ज़ाहिर बात है कम पैसे देगा, गाहक से ज़्यादा लेगा, तो फ़ी नफ्सी ही तो ये तरीका दुरुस्त है। लेकिन इसके अंदर एक और ज़ाविये से कलाम करना ज़रूरी है। वो ज़ाविया ये है कि जब इनके पास ये मोबाइल आया तो तय कैसे होता है कि इसमें क्या ख़राबी है, सही। कीमत ये कैसे बताते होंगे उसको, ये एक अहम चीज़ है। कारीगर तो खोल के देख लेगा, 2-4 चीज़ों देख के बता देगा। अगर तो इनको ये काम आता है और ये ख़राबी का तयन करके मुआवजा बता देते हैं और फिर आगे ये काम किसी और से करवाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो अगर इनको आइडिया नहीं है तो फिर ये होना चाहिए कि इनको थोड़ा सा एक ब्रेक लगाना चाहिए कि भाई मैं आगे भेजूँगा, पूछूँगा उनसे क्या ख़राबी है, फिर मैं आपको रेट दूँगा। ठीक है। फिर इस दूसरे स्टेप के मुताबिक इनको अमल करना चाहिए और उस रेट में ये अपना नफ़ा रख कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, माशाअल्लाह, दुरुस्त सूरत। और जिस तरह आप चाह रहे थे, साहिल चाह रहे थे कि ऐसी सूरत आ जाए कि काम चलता भी रहे, वो सूरत भी सामने आ गई। फॉलो करना अब हमारी जिम्मेदारी है। मज़ीद कॉल लेते हैं। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, हराम जानवर रखना और हराम जानवरों की खरीदो फरोख्त करना कैसा, शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। क्या करना? खरीदो फरोख्त हराम जानवर की करना कैसा? देखिए, हराम जानवर तो कुत्ता भी हराम है, ठीक है, लेकिन अगर किसी हराम जानवर को किसी मकसद के तहत ख़रीदा जाता है और वो एक ऐसा मकसद है जिसका शरीयत ने एतबार किया है तो ख़रीद फरोख्त की जा सकती है। मिसाल के तौर पर हाथी जो है उसको सवारी के लिए ख़रीदते हैं, कौन मना करेगा जनाब? ठीक है। ठीक है। कुत्ते को कोई चौकीदारी के लिए ख़रीदता है तो चौकीदारी के मकसद से कुत्ता रखना भी जायज़ है। तो असल चीज़ होती है इस्तेमाल की। जिस चीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त हो सकता है उसकी ख़रीद फरोख्त भी हो सकती है। जैसा कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो खाई तो नहीं जाती लेकिन जो उनकी बैरूनी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक। जैसा कि कोई भेड़िया है, अब भेड़िए की जो खाल है दबागत के बाद, अगर ज़बा नहीं किया तब भी दबागत के बाद इस खाल की जैकेट बनाई जा सकती है। सही। जायज़ है। तो यूँ जहाँ चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल मौजूद है, जायज़ इस्तेमाल, तो
اس کے خرید و فروخت کی اجازت رہے گی۔ ایک جانور ایسا ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے اور اس کا نام ہے خنزیر۔ اس کا تو رواں رواں ناپاک ہے، ہاتھ بھی لگا دیا تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کی جلد خشک ہو۔ تو خنزیر جو ہے نجس العین ہے، کوئی اور جانور پرندہ نجس العین نہیں ہے، تو وہاں استعمال دیکھ کر گنجائش کے پہلو نکلتے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح سافٹ ویئر کمپنیز ہوتی ہیں، آئی ٹی کی کمپنیز ہوتی ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز بھی جن کو کہا جاتا ہے، اس میں جاب کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ اگر ایز اے ویب ڈیولپر اگر ہم نے جاب کرنی ہے تو اس میں جاب کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اس میں اب مختلف قسم کی جو سافٹ ویئر ہاؤس والے ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی ویب سائٹس بناتے ہوں گے، تو اس میں جاب کرنا کیسا ہے؟ لائک وہ بینکنگ سے ریلیٹڈ بھی بناتے ہوں گے، میوزک سے ریلیٹڈ بھی ویب سائٹ بناتے ہوں گے، یعنی کہ غیر شرعی ویب سائٹس بھی وہ بناتے ہوں گے۔ اس میں رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اگر آپ سافٹ ویئر سیکھنا چاہ رہے ہیں، آئی ٹی ڈیولپر بننا چاہ رہے ہیں، پیچھے نہ ہٹیں، آپ آگے بڑھیں، تعلیم سیکھیں، اور آپ کے پاس جب ہنر آ جائے گا نا، اور ہنر بڑا مضبوط ہوگا، تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہلکا پھلکا جانتے ہیں تو کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا۔ بارگیننگ کی پوزیشن میں آئیں، ملک کو اس وقت ضرورت ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز چاروں طرف پھیلتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اور خاص طور پاکستانی پھر بھی کافی پیچھے ہیں ابھی۔ یہ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں ہے، ہماری ہے۔ جب آپ جائیں گے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں تو پھر آپ ان کے ساتھ اپنا مدعا پیش کریں ان کے سامنے کہ بھئی میں آپ کے پاس کام تو کروں گا، لیکن یہ کرائٹیریا ہے، اس میں کام نہیں کروں گا، مجھے اس طرح کا آپ کام دیں۔ تو اس طرح کا کام کی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ یعنی جب کوئی شعبہ ایسا ہو کہ جہاں پر یہ متعین ہو جائے کہ گناہ کے علاوہ یا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جی، تب ہم کہیں گے کہ بھئی شعبے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، صحیح۔ یا غالب ایسا ہوتا ہو۔ لیکن آئی ٹی کا شعبہ ایسا نہیں ہے، بڑی وسعت اس کے اندر۔ اب مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے جو کپڑا بناتی ہے، ٹھیک ہے، ایک کیا 10 آئی ٹی والے ناکافی ہیں وہاں پر، اور کیا ناجائز کام کریں گے وہاں پر یہ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اس کے اسکوپ بہت بڑا ہے اس کا، اور اس فیلڈ میں ضرورت بہت زیادہ ہے۔ تو علم سیکھیں اور مہارت کے ساتھ سیکھیں۔ جب آپ بہت ماہر بنیں گے تب ہی آپ اپنی بات منوا سکیں گے، بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوں گے، اچھی جاب آپ کو مل سکے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ انکریج بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب، حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جائز کام آگے بڑھ کر کرتے رہیے، اور پھر ایک پوزیشن پر آئیں گے تو دوسروں کو بھی اپنے اور مطابق ناجائز سے بچیں، ناجائز سے بچنا بھی ضروری ہے، کمپرومائز نہ کریں ناجائز پر۔ اعلیٰ۔ بعض اوقات مشکل لگتا ہے، جاب چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جب یہ توقع کر سکتا ہے کہ مجھے حرام سے روزی مل سکتی ہے، تو روزی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر آپ یہ توقع کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کو حلال سے روزی ملے گی؟ جب آپ کی توقع حرام کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے، تو جو راستہ اللہ کو پسند ہے وہاں سے آپ کو روزی کتنی ملنی ہے اس کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اسی نے دینا ہے جسے چاہے گا، بغیر حساب رزق عطا فرمائے گا۔ کال مزید لیتے ہیں۔ میرے میں چاہیے کہ میں نے ادھار دیا ہوا تھا سعودی عرب میں ریال ایک آدمی کو، اب جو ریال اس ٹائم تھا وہ تھا 1 ریال 27 روپے کے برابر تھا، اب جو ہے وہ 1 ریال 45 روپے کا ہے۔ کیا مجھے میں نے جب دیے تھے اس ٹائم کے حساب سے لینا ہے، یا مجھے میرے اپنے ریال ہی واپس دے دے وہ لینا ہے؟ دیکھا جائے گا کہ آپ نے پاکستانی روپے دیے تھے یا ریال دیا تھا۔ پاکستانی روپے آپ نے دیے تھے تو جتنے دیے تھے اتنے آپ واپس لیں گے جناب۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جی میری تنخواہ تو ریال میں تھی، میں تو ریال سے پاکستانی روپے کروائے تھے، اور جو ہے وہ مجھے تو ریال ہی چاہیے، پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ریال ہی دیا تھا اس کو تو آپ آج یہ تقاضا کریں بھئی مجھے ریال ہی چاہیے، اور یہ تقاضا بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس جنس میں قرضہ دیا گیا ہو تو اسی جنس میں واپس کرنا ہوگا۔ کس نے گندم دی ہے تو وہ گندم ہی مانگنے پر حق بجانب ہے،
उसका ये राइट है कि वो गंदम के बदले गंदम का तकाजा करे। तो रियाल अगर आपने दिए तो रियाल का तकाजा कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, मज़ीद कॉल दीजिए। गोल्ड की मार्केट में जो छिलाई का काम करने वाले कारीगर होते हैं, उनको जब कोई जेवर दिया जाता है कि इसके ऊपर से छिलाई कर दें, खूबसूरती बनाने के लिए वो छिलाई करते हैं, तो ऊपर से जो वो सोना थोड़े थोड़े ज़र्रात गिरते हैं, उसकी भी एक मालियत होती है। तो उनको कहा जाता है कि इसी में से आपने अपनी जो है ना उजरत जो है वो भी कर ले लेनी है, और बाकी जो वो ज़र्रे बचेंगे हमें वापस कर देने हैं। तो यही उर्फ चल रहा है, पैसों में उसको मजदूरी नहीं दी जाती, बल्कि उसी छिलाई में से जो ज़र्रे बचते हैं वही उसकी मजदूरी होती है। तो क्या वो सोने ही की शक्ल में मजदूरी दे सकते हैं? देखिए, तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, दो वजूहात से दुरुस्त नहीं है। एक तो उजरत मजहूल है, पता नहीं है कितनी है। सही। दूसरी बात यह है कि कारीगर का जो हाथ है वो हाथ का खिलाड़ी है ना। कारीगर वो उंगलियों का बादशाह है। ठीक है। अब वो हाथ हल्का रखे या भारी रखे, उसको दोनों रास्ते आते हैं। जब ज़र्रात से ही उजरत मिलनी है और उसने हाथ कर दिया थोड़ा टाइट, पता चला कि 10 ग्राम सोना तो यहीं चला जाता है, तो क्यों ऐसा रास्ता आप खोलना चाहते हैं? तो इबहाम मौजूद है, और एक मैंने खारजी वजह बताई, और दूसरी वजह यह है कि अहादीस मुबारका में मना किया गया है कि बंदा जो उसका यानी उससे जो नताइज हासिल होते हैं, जो हदीस में मना किया गया है वो ये है कि जो काम आप दे रहे हैं उसी में से उजरत नहीं दे सकते, उजरत अलग से दी जाती है। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, मज़ीद कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि ये जो एक लुंडे का काम किया जाता है, यानी कि ये जो बाहर मुल्क से शर्ट वगैरह जो पैंट वगैरह छोटे बच्चों की बड़ी आती हैं, तो इसको फ्रेश करके आगे बेचा जाता है, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? शरअ रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। भाई, फ्रेश से अगर मुराद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि धो वो के हम इसको चमका उमका के रख देते हैं, तो चमकाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका मकसद ये है कि हम नया कहकर बेचते हैं, तो ये तो फिर गाहक के साथ धोखा है। लेकिन लुंडे का माल तो लुंडे का ही कहकर बिक रहा होता है। सही। और कम ही होगा ऐसा कि वो नहीं कहकर बेची जा रही हो चीज़। फ्रेश चीज़, फ्रेश करने से मुराद यही होगी कि थोड़ी सी यूँ तरोताज़ा करके बेच देते हैं, बिल्कुल ताज़ा तो वो नहीं होती। हाँ, उसको फिलहाल नया केकर ना बेचे, लुंडे का केकर ही बेचा जाए। क्वालिटी बनाई जा सकती है कि भाई ये लुंडे की ए क्वालिटी का माल है, बी क्वालिटी का माल है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सब इसमें एक सूरत ये भी पाई जाती है कि कोई बड़े साइज़ की मिसाल के तौर पर पैंट है, तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, छोटे साइज़ पर अच्छा बना दिया जाता है, और कुछ रंग वगैरह करवा लिया, उसको डाई करवा लिया, तो एक अच्छे स्टेटस पर आ जाती है वो। अब उसको नहीं कहकर बेचा जा सकेगा। देखिए, किसी चीज़ के अंदर ऐब का पाया जाना, इसका तयन मार्केट करती है। ठीक है। और ऐब का असूल फुक़हा ने ये बयान किया है कि जिस चीज़ की वजह से कीमत में फ़र्क आ जाए वो चीज़ ऐब कहलाएगी। ठीक है। आपने कहा नहीं है, और जो मार्केट के लोग हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। सही। मार्केट के लोगों की नज़र में नई का रेट और है, पुरानी का रेट और है। तो पता ही चला कि ये डिफरेंस बताता है कि इसमें ऐब है। ठीक है। पुराना होना, ये ऐब है उसमें, और आप उसको नया कहकर बेचेंगे, तो आपने ऐब छुपा कर बेचा ना। सही। तो ऐब छुपा कर बेचना, इसकी इजाज़त नहीं है, ये झूठ है, ये धोखा है। इसकी इजाज़त सिर्फ उसी सूरत में है, आप कहेंगे भाई ये चीज़ है जैसी ये आपके सामने है, लो या ना लो, आपकी मर्ज़ी है। ना आपको ना आप उस वक्त नया कहें ना पुराना कहें। ठीक है। तो ठीक है। करंट स्टेटस आपके सामने है प्रोडक्ट का, पसंद आती है तो लीजिए, वरना आगे बढ़िए। दुकानें बहुत और हमारे पास ग्राहक बहुत। ठीक है जी, मज़ीद कॉल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कराची के एरिया लियाकताबाद से बात कर रहा हूँ, शाहब हुसैन। माशाअल्लाह। दरअसल मेरा सवाल ये था कि मैं एक इदारे से के साथ मुंसलिक हो रहा हूँ अभी, वो है लेबॉर्ट्री, मतलब मेडिकल फील्ड है। तो मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है कि लेबॉर्ट्री में ऐसा होता है कि अगर हम अभी डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर से मतलब कहते हैं कि आप हमारी लेबॉर्ट्री में टेस्ट भेजें, तो उस पर डॉक्टर्स हमसे परसेंटेज मतलब मांगते हैं कि आप हमें 20% दे दें या 30% ऑफर करें जितने भी टेस्ट होते हैं। तो वो हमें मतलब ये काम करना जायज़ है या नहीं,
مطلب ہم اگر ڈاکٹرز کو اپنے پروفٹ میں سے شیئرنگ دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ڈاکٹر ہم سے خود مانگے، مطلب جو بھی اس چیز میں آپ ہماری رہنمائی کر دیں کہ مطلب ڈاکٹرز جو ہمیں آفر دیتے ہیں یا ہم ڈاکٹرز کو آفر دیتے ہیں تو یہ سب جائز ہے یا نہیں ہے؟ بڑی بڑی جو لیبارٹری ہیں اس طرح کی جو سروسز ہیں، پوچھا جاتا ہے یہاں پر کس ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے. بالکل. بعض اوقات تو ڈاکٹر کی پرچی ریفر ہوتی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. وہ جو پورا لیٹر جو ہوتا ہے اس کا وہی پرچی ہوتی ہے. تو بعض اوقات تو اب پچھلے دنوں ایک کتاب جو نا وہ پڑھنے کا موقع ملا مجھے. کسی صاحب کی زوجہ کا انتقال ہوا نا، کینسر کی مریضہ تھی بیچاری، اللہ پاک محفوظ فرمائے ان کی. جو 5-6 سال انہوں نے لڑتے ہوئے اس بیماری سے، یعنی اس بیماری کو دیکھتے ہوئے گزاری، تو پوری ڈاکٹروں کی انہوں نے روداد لکھی. کتاب لکھنے والا بہت پاورفل آدمی تھا، یعنی معاشرے میں اس کا نام ہے. تو اس نے کچھ چھپایا نہیں، نام لے لے کے ڈاکٹروں کا بیان کیا. یہاں تک بھی بیان کیا، یار یہ بندہ بھیج رہا ہوں ذرا رعایت کیجیے گا. یہ رعایت کیجیے گا بھی ایک کوڈ ہوتا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں لہٰذا میری فیس پکی ہوگی، میری کمیشن پکی ہوگی. یعنی وہ خود بھی تو جا سکتا تھا نا. فون کرنے کا مقصد یہ کہ میں بھیج رہا ہوں، میری انٹری ڈالنی ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہیں. ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے، ڈاکٹر تھے 2 کسی شہر میں، مجھ سے پوچھا کہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر تھے، ہاسپٹل میں ڈاکٹر مریض کو منع کر دیتا ہے، جگہ ہی نہیں ہے تو، یہ عملہ منع کر دیتا ہے. صحیح. اب انہوں نے باہر جو ہے ٹراؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں، اپنے نمائندے چھوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر ذہن بناتا ہے مریض کا، اچھا اوہ یہ قریبی اسپتال ہے، یہ فلاں اسپتال میں چلو، اب میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کی بھی کمیشن ہوتی ہے. حالانکہ وہاں جگہ تھی، ایسا بھی ہوتا ہے، علاج ہو سکتا تھا، لیکن صرف کمیشن کے چکر میں مریض کو دھکے دے دیے گئے. اور وہ مریض بیچارہ در بدر، ہو سکتا ہے کسی اور شہر سے آیا ہو، وہ در بدر اس کی امیری غریبی، اس کی محتاجی، اس کی تکلیف، اس کا درد، یہ گیا بھاڑ میں. صرف مفاد ڈاکٹر کا سب سے آگے. یہ جو سلسلہ ہے کہ جی لیبارٹری ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، صرف جانے کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے کہ آپ کوئی دکان کھولتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی کا بات نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کس بات کا حصہ مانگ رہا ہے آپ سے جناب. اس نے تو مریض سے فیس لی ہے. صحیح. مریض سے فیس لے کر اس نے آپ کے پاس پرچی بھیجی ہے. آپ کے پاس بھی کیوں بھیجی ہے؟ مریض باؤنڈ تو نہیں ہے نا کہ فلاں کے پاس جائے گا. مریض کی مرضی ہے، جہاں اس کو اچھا لگے گا وہاں جائے گا وہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ لیبارٹری والے سے پیسے مانگے گا؟ یہ جو اس کا پیسے مانگنے کا مرحلہ ہے، یہ خالصتاً رشوت ہے، یہ مال حرام ہے، جائز نہیں اس کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے چھینکیں آ رہی ہیں ویسے ہی لکھ دے گا ٹیسٹ، جناب نمونیا کا ڈر ہے مجھے، فلاں کا ڈر ہے. یعنی ساری ڈاکٹری جو ہے، ڈاکٹر جو بیٹھا ہے، ڈاکٹر ایک نباز کہلاتا ہے، نفس شناس. چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے، ہر چیز میں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی جو ہے وہ ایک صاحب مجھے ملے پچھلے دنوں کہ خارش تھی، انہیں کہنے لگے مجھے خارش تو ہوتی رہتی ہے. کہا کہ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیا تو وہ دوبارہ میں آیا تو وہ ڈاکٹر بھی نہ ملے. اب ٹیسٹ کے بعد جو دوا لینی تھی وہ ڈاکٹر بھی چلا گیا باہر، وہ ٹیسٹ بھی ضائع. اب کسی اور ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی اس چیز کا کوئی ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے، بلا وجہ ٹیسٹ لکھا ہے اس نے. تو کیوں لکھا ہے؟ 20%، 50%، 40% تو کمیشن ملنی ہے. تو یہ وائٹ کالر کرائم ہے، اور اس کو حکومتی سطح پر بھی اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ابھی حال میں ایک قانون پاس ہوا ہے کہ بھائی ڈاکٹر جو ہے کسی بھی میڈیکل کمپنی کا نام نہیں لکھے گا، وہ فارمولا لکھے گا، تاکہ جو کمپنی والے اس کو رشوت دے کے باؤنڈ کرتے ہیں ہماری آپ نے دوائیاں بکوانی ہیں، یہ راستہ روکا جا سکے. دوائیاں جو ہے وہ 50 روپے کی، 100 روپے کی لکھی جا سکتی تھیں،
لیکن وہ اس کمیشن کے چکر میں 500 کی 5,000 کی دوائیاں لکھتا ہے. یا اللہ. اب یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. اس معاشرتی مسئلے میں ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا کافی نہیں ہے. صحیح. ایک ماحول ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ ایک بندہ 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد ڈاکٹر بنے گا, بولے گا کہ میں مریض سے 500 روپے لے کے کیسے گزارا کر لوں. تو آپ نے کیوں تعلیم اتنی مہنگی کی ہے؟ ٹھیک. اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کی کھپت کم ہے تو آپ پرائیویٹ جو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں جو میڈیکل کرواتی ہیں اتنی بھاری اماؤنٹ لے کے آپ منع کر دیں ان کو. اگر آپ کے پاس کھپت زیادہ ہے تو آپ گورنمنٹ کے اور ادارے کھولیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کے ادارے تو اپنی جو مہارت ہے اور اسٹینڈرڈ ہے اس میں سب سے آگے سمجھے جاتے ہیں. جیسا کہ یہاں ڈاؤ میڈیکل ہے, جینا میڈیکل ہے, یہ ان کا معیار بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. جی. اچھا آپ 2-4 اور کھول لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈاکٹر جب کم فیس دے کر پڑھے گا تو اس کی جو لالچ ہے اس کا دروازہ بند ہوگا. اصل تو اس کی لالچ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اس سے تقاضا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ تمہارے اوپر خرچ کر دیا ہے, تم کما کیا رہے ہو. اب وہ یہ ذریعہ اختیار کرتا ہے. پھر مریض تو وہی ہے. پاکستان میں امیر لوگ گنے چنے ہیں. ٹھیک. کراچی میں 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے تو کتنے لوگ ہوں گے؟ 5 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو کروڑ پتی ہوں گے, 11 پتی ہوں گے. باقی لوگ تو ایک متوسط لوگ ہیں, اس سے بھی نیچے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. تو مرض تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اگر اپنے مفادات کو آگے رکھ کے آگے بڑھتا چلا جائے گا تو پھر تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا نا. معاشرے میں انتشار نہیں پھیلنا چاہیے. اور انتشار پھیلانے والوں کا اعلی کار بھی پھر بندہ بننے مطلب انتشار کی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی ایک جنگ نہیں ہے, لیکن انتشار تو ہے نا. غریب کو اذیت پہنچ رہی ہے, ضرر پہنچ رہا ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, رشوت کا دروازہ کھل رہا ہے, گورنمنٹ سطح پر اس کو برا کہا جا رہا ہے, لیکن اقدامات نہیں ہو رہے. پھر صحیح. اب اس کا سوال یہ ہے کہ یہ بندہ یہ جاب کرے یا نہ کرے, ڈاکٹر کو آفر کرے نہ کرے. بالکل بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مسیحا ہے, مسیحائی کرے. یہ زخم دینے والا تو نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال مزید لیتے ہیں آپ کی. حضور مفتی صاحب کو سوال پوچھنا سی کہ پراپرٹی کے معاملے دے وچ بعض بات ایک بندہ پراپرٹی جڑا بیچنا چاہندا وے, وہ کہنا کہ میرا پلاٹ مینوں 25 لاکھ دا ویچ دو, اگوں پارٹی انہاں نوں 30 لاکھ دی مل جاندی ہے. تے پھر وہ بندے جڑے نے نا بعض کا دلال جڑے نے وہ اس طرح کرتے نے کہ وہ پہلے اپنے بندے دے نام لکھوا لیندے نے سٹام, اس بندے کولوں جڑا کہنا کہ میری 20 لاکھ دی ویچ دو, تے بعد وہ اگلی پارٹی جڑی کہندی کہ مینوں 30 دی دے دو تے اونوں پھر اپنے بندے دے تھرو لکھوا کے دے دیندے نے. کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ یعنی انہوں نے پتا ہے کہ سانوں ہن وچ پرافٹ مل رہی ہے, وہ پھر کی کرتے نے کہ یعنی پہلے اپنے بندے دے نام کنورٹ کرواندے نے تے پھر اگے انہوں دے دیندے نے اگلی پارٹی نوں, تو دے وچوں پھر اضافی پیسے ہوندے نے وہ اپنے آپ کٹ لیندے نے. اے پوچھنا سی کہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ دیکھیے جس کو آپ بروکر بناتے ہیں وہ آپ کا نمائندہ ہوتا ہے. جتنے میں سودا ہو رہا ہے اتنے کا ہی اس کو بتانا ضروری ہے. اچھا ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں جا کے کہ بھئی کوئی پلاٹ ہو تو دیکھیے گا, تو وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہو جاتا آپ کا. وہ دیکھے چاہے نہ دیکھے. ٹھیک ہے. اب اس کو پتا ہے کہ ایک پارٹی مارکیٹ میں گھوم رہی ہے, اس کو یہی پلاٹ چاہیے, اور وہ کسی جاننے والے کو کہتا ہے تم خرید لو. 20 کا اس نے خرید لیا. اس پارٹی کو یہ پارٹی 25 دینے کے لیے تیار ہے. اب اس بندے کو اس نے کہا کہ یہ 25 کا ہے, تو یہ صورت تھوڑی سی مختلف بنے گی. ایک تو ٹاپ مارنا کہلاتا ہے اس مارکیٹ میں کہ بھئی پارٹی سے خریدا ہی اس نے 20 کا اور اس کو آ کے بتایا 25 کا. یہ تو غلط ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی شخص خود خرید لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ پلاٹ اتنے کا ہے, اس میں وہ پہلو نہیں پایا گیا جو پہلے پایا جا رہا تھا. لیکن اب یہ عمل کرنا کس طرح ہے اس میں تفصیل ہوگی. صحیح. تفصیل جاننے کے لیے پھر دارالفتاء اہل سنت آئیے اور مفتی صاحب کو مکمل مرحلے کی, مکمل معاملے کی جو کچھ صورتحال بنتی ہے اس کے آگاہ کیجیے. سوالات ہو سکتا ہے اس کے تحت سوالات ہوں کہ اب کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے. مفتی صاحب چند سوالات آپ سے کریں گے, معاملہ مزید واضح ہو جائے گا, اور جو صورت ہوگی آپ کی موجودہ اس کے مطابق انشاءاللہ
جواب بھی مل سکے گا. مزید سوال لیتے ہیں. محمد مدثر رضا تاری مدینہ الاولیاء ملتان سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ کچھ چیزیں کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ابھی چیز آئی بھی نہیں ہوتی اور وہ بک جاتی ہیں, کیا کس طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کاروبار میں ضروری ہے کہ چیز آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے, اور بھی شرائط ہیں, لیکن ایک شرط یہ بھی ہے چیز آپ کی ملکیت میں ہو. جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے. بعض اوقات شیئر آتے ہیں, کمپنی ابھی آئی بھی نہیں ہوتی, کاغذوں میں ہوتی ہے, شیئر بک جاتے ہیں. آج کل تو نہیں سن رہے, پہلے سنتے تھے ایسا, جی, تو یہ جائز نہیں ہے. اچھا, پچھلے دنوں ہم نے اسٹاک ایکسچینج کا بھی دورہ کیا ہے, اور جو ہمارے تصور میں تھا اس سے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ سود کا کام ہو رہا ہے. اور ایک کمپنی مثال کے طور پر ایک فوڈ کمپنی ہے جو گھی تیل کا کام کرتی ہے, اناج کا کام کرتی ہے. جب اس کی اسٹیٹمنٹس کھولتے ہیں تو وہاں بھی جناب اس نے اپنا پیسہ سودی بینک میں رکھا ہوا ہے, اس نے سودی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے. تو یوں عجیب و غریب صورتحال ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں حلال کمائی کی طرف ہی رہنا چاہیے. جو نہیں ہیں ان کو اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو. احکام تجارت, احکام تجارت.